الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ انسان کے تمام اعمال، اقوال، اعمال ظاہری، اعمال باطنی، اس کے ظاہر اور پوشیدہ تمام اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں اسی بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، ہر باطل سے جدا ہو کر مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، انہیں خالصتاً اللہ کی عبادت، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ اور سورہ حج کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے جانوروں کے گوشت، خون اللہ تعالی کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، کہ جو تم قربانی پر اپنے جانور ذبح کرتے ہو ان کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ ینالہ التقوی، بلکہ تمہارا تقوی اس بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتا ہے، کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں وہ کس نیت سے کیے ہیں، اور وہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا یعلمہ اللہ، فرما دیجئے کہ تم اپنے سینوں میں کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ دلوں کے اندر کوئی چیز پوشیدہ رکھو، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو ظاہر کر دو گے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ تمہارے اعمال کس نیت اور ارادے کے ساتھ ہیں، یا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، یا وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، لالچ ہے، طمع ہے، جو مقاصد ہیں وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اللہ ان تمام مقاصد کو، تمام نیتوں کو جانتا ہے، اور پھر انسان کو جو اس کا اجر ہے، اس کی جزا ہے، اس کی نیت کے مطابق ہی اللہ عطا کرے گا۔ اگر اعمال کے اندر اخلاص ہوگا تو تھوڑا عمل بھی زیادہ پر بھاری ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو 12 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، تمام کتب حدیث کے اندر ہے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کو اپنی نیت کا ثمر ملے گا، ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی ہجرت اگر اللہ رسول کے لیے ہے تو پھر اللہ رسول کے لیے ہوگی، اور اگر مقصد ہجرت حصول دنیا، کسی عورت سے نکاح، تو پھر اس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی۔ تو ہجرت جیسی بات پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہ نیت پر انحصار ہے،
کہ جو ہجرت ہے وہ خالصتاً اللہ رسول کے لیے ہے تو پھر اجر و ثواب مل جائے گا، پھر قیامت کے دن بھی اس کی اہمیت ہوگی۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا، اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ ہموار زمین میں جب پہنچے گا، ہموار زمین پر پہنچے گا تو لشکر کا اول اور آخر سب زمین میں دھنس جائیں گے، یعنی اس کے اگلے آدمی اور پچھلے آدمی سارے کے سارے زمین میں دھنس جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے اور پچھلے افراد زمین میں کیسے دھنسا دیے جائیں گے؟ حالانکہ ان کے اندر کچھ لوگ بازار کے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ان میں سے نہیں ہوں گے، جن کا تعلق اس لشکر کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر بھی ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، پھر بھی ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، مگر جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، ان کی نیتوں پر انہیں اٹھایا جائے گا۔ جب اس دن سزا اور جزا کا ایک نظام بنے گا اور اللہ قائم فرمائے گا تو ہر بندے کو پھر اس کی نیت کے مطابق اس کی سزا اور جزا ملے گی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دوسری حدیث یہاں پہ لائے ہیں، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم کو جہاد کی دعوت دی جائے تو فوراً جہاد کے لیے نکل پڑو۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد اور نیت باقی ہے، مگر جہاد بھی وہ جہاد جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اعلی کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے ہو۔ اسی کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ فرماتے کہ ہم ایک غزوہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، تم نے جتنا سفر کیا ہے، جتنی وادیاں طے کی ہے، وہ ثواب میں تمہارے ساتھ حصے دار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو عذر نے روکا ہے، بیماری نے روکا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو مدینہ کے اندر کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے رک گئے، شرعی عذر کی وجہ سے کچھ ساتھ نہ جا سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، ہم جس گھاٹی اور وادی میں مصروف سفر رہے وہ ہمارے ساتھ شریک اجر رہے، اور ہمارے ساتھ آنے سے عذر نے روکا۔ اب مدینے میں بیٹھے ہوں کو اجر مل رہا ہے مجاہدین جیسا، کیوں کہ ان کی نیت یہی تھی کہ ہم جہاد پہ جائیں، ہم لڑیں، نیتوں کے اندر فتور نہیں تھا، ان کی وہ نیتاً مدینے میں نہیں رہے، ایک مجبوری کے ساتھ رکے، شرعی عذر کے ساتھ رکے، تو ان کی نیت کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ان کو بھی یہ اجر ملے گا جو اجر تمہیں مل رہا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو عمل کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسلم شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری جسم اور صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کیسا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں،
اور جسامت کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے، ہاں، مگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ دلوں کے اندر اخلاص کتنا ہے اللہ اس کو ضرور دیکھتا ہے۔ تمہارے اعمال کس نیت کے ساتھ ہیں اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو اس کے اندر اخلاص اور نیت کیا تھی؟ روزہ رکھا، اخلاص اور نیت کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں صدقہ جو دیا ہے تو اس کی راہ میں جو خیرات کیا ہے، نیت اور ارادہ کیا تھا تمہارا؟ اسی لیے کہا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک پیسہ دکھاوے کے کروڑوں سے افضل ہے، اس کا اجر و ثواب دکھاوے کے کروڑوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اس لیے حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بندے کے بارے میں پوچھا گیا، ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو شجاعت کے اظہار کے لیے لڑے، اس لیے لڑے لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جرت مند ہے، بڑا نیزے باز ہے، بڑی تلوار چلاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسا بندہ جو غیرت کے لیے یا ریاکاری کے لڑے، دکھاوے کے لیے لڑے، اپنی ذاتی انا کے لیے لڑے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں ہی نہیں، حضور نے تیسرے بندے کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ جس نے صرف اس لیے لڑائی کی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس لیے اس نے لڑائی کی اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا اسلام بلند ہو جائے، فرمایا وہی اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ جس کی نیت اور ارادہ لڑنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، تو فرمایا پھر وہ اللہ کی راہ میں گنا جائے گا۔ اور جس طرح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں سونت کر، دو مسلمان تلواریں سونت کر آمنے سامنے آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، قاتل کا تو جہنمی ہونا سمجھ میں آ گیا، مگر مقتول کیسے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا نا، یعنی نیت تو اس کی بھی یہی تھی، وہ اس کے قتل کرنے پر حریص تھا نا۔ وہ اس لیے تو نہیں آتا کہ میں قتل ہو جاؤں گا بس ٹھیک ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میں کوئی دفاع نہیں کروں گا، کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، اگر وہ کرتا ہے تو کر دے۔ وہ بھی تو تلوار لے کے اس کے نکلنے کا جو مقصد تھا دوسرے مسلمان کو مارنے کا مقصد تھا۔ ان تمام احادیث کو مزید بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں یہاں بخاری شریف کے اجراء سے، مسلم شریف میں امام باقی نے سنن کبریٰ کے اندر، اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر، کہ تمام محدثین نے جو بات تمام نبی علیہ السلام سے جو احادیث صحیحہ نقل کی اور قرآن پاک کے آیات مقدسات سے جو بات سامنے آئی، وہ بات یہ کہ تمہارا عمل، تمہاری نیت، ہر عمل تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر عمل اخلاص سے بھرپور ہو، تمہارا نیت اور ارادہ خالصتاً اللہ کے تقرب کے لیے ہو، اللہ کے قرب کے لیے ہو۔ جیسے کہا کہ نماز سے پہلے جب وضو کرو تو نیت کیا ہے؟ نیت یہی ہے کہ میں طہارت حاصل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، قرب الہیہ کے لیے میں طہارت حاصل کرتا ہوں، وہاں بھی نیت یہ کرے۔ علماء اور مفسرین اور صلحاء نے تو یہاں تک لکھا کہ جب تم کھانا کھاؤ، کھانا اس لیے نہ کھاؤ کہ پیٹ بھرنا ہے، اس لیے کھاؤ کہ اس کھانے سے جو طاقت آئے گی میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، تاکہ میری کمر سیدھی ہو سکے۔ پیٹ تو بھر ہی جائے گا، مگر وہ جو تم نے نیت رکھی کہ یہ جو کھانا کھا رہا ہوں ارادہ فقط یہ ہے کہ میری کمر سیدھی رہے، وجود کے اندر ایک طاقت ہو تاکہ میں اللہ کے دین متین کی خدمت کر سکوں، میں اللہ کے دین کا علم حاصل کر سکوں، لوگوں تک پہنچا سکوں، تو فرمایا یہ اس کی نیت، اس کا وہ کھانے کو عبادت بنا دے گی۔
सोने में अगर कोई ये नियत कर ले कि कुछ घड़ियां इसलिए सो रहा हूं ताकि दोबारा जब उठूं, नियत और इरादा, ताकि सही तरीके से मैं अल्लाह की किताब का मुताला कर सकूं, अल्लाह की इबादत कर सकूं, उसमें ज़ौफ ना हो, कमजोरी ना हो, सुस्ती ना हो, काहली ना हो, तो इसलिए अगर वो इस नीयत और इरादे से सोएगा, नींद तो पूरी ही हो जाएगी, मगर उसका वो सोना उसके लिए इबादत बन जाएगा। तो बात करने का मकसद है, जब तुम्हारी नीयत के अंदर इखलास आ जाएगा, तो इखलास वाले अमल जो है वो खजूरों के बहुत बड़े ढेर पे, एक सियाबी की सिर्फ 1 किलो खजूर थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सारे सामान पे ये 1 किलो खजूर भारी है, क्योंकि वो लाने वाली की नीयत के अंदर इखलास इस दर्जे का था। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक सारा सामान लाए, बज़ाहिर उमर पाक के सामान से थोड़ा था, मगर चूंकि घर का सारा सामान ले आए, नीयत और इखलास क्या था कि और भी होता तो ले आते, तो फरमाया ज्यादा नेकी इसको मिलेंगी। तो इसलिए हजरत गिरामी कदर, जब नीयत के अंदर इखलास आ जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल में इंसान की मदद फरमाता है, फिर दुनिया और आखिरत में उसे अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। तो अल्लाह हमें अपने आमाल में इखलास पैदा करने की तौफीक बख्श दे।